السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سیرت النبوی کی ایپیسوڈ 7 میں خوش آمدید۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے ساری ایپیسوڈز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی اور محبت بھری چیزوں کو کور کیا، اسی طرح سے آج ہم معراج شریف کے واقعے کو کور کریں گے، اس لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مکہ میں اسلام میں جو حالات بنے ہوئے تھے، انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی بہن ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے۔ ایک رات کسی پہر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حتیم میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا اور پھر آپ کا سینہ چاک کیا گیا، دل کو نکال کر زمزم سے غسل کر دیا گیا اور حکمت سے بھر دیا گیا، پھر دوبارہ دل کو اپنی جگہ پر رکھ کر سینہ بند کر دیا گیا۔ وہاں سے ایک سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا۔ یہ سفید رنگ کی تھی، گھوڑے اور کچر کے درمیان، مطلب نہ وہ گھوڑا تھی نہ وہ کچر تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا اور بیت المقدس کی طرف یعنی کہ مسجد اقصیٰ کی طرف سفر شروع ہوا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک جگہ دیکھی، انہی میں سے ایک جگہ دیکھی جہاں کھجوروں کے بہت سے درخت تھے۔ آپ کو بتلایا گیا کہ یہاں آپ کو ہجرت کر کے آنا ہے، مطلب مدینے کا ایک منظر۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو ایک کونٹے سے باندھ دیا گیا۔ بہت سے انبیاء علیہ السلام اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے اور جب وہ بیت المقدس آتے تو اپنی سواری اسی کھوٹے سے باندھتے تھے۔ بیت المقدس میں انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت کروانے کا کہا گیا۔ آپ نے بطور امام سب انبیاء علیہ السلام کی نماز پڑھائی، اس لیے آپ کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ پھر آسمانوں کی طرف سفر کا آغاز ہو گیا۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، مطلب پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام تھے، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یعنی سارے نبیوں سے ملاقاتیں جاری ہیں۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب جب چھٹے آسمان پر جاتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتوں آسمان پر اللہ کے نبی گئے، ہر نبی کا اسلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور تھوڑی بہت گفتگو بھی ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت کو جا کر بتائیے گا کہ جنت بڑی زرخیز ہے، وہاں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ کر درخت لگائیں۔ کس آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی، اسے یاد رکھنے کے لیے لفظ یعنی کہ لفظوں کے ساتھ اس چیز کو یاد کر لیں۔ آسمان 7 حرف پر مشتمل، آسمان 7 ہی ہیں، جس ترتیب سے ہے اس طرح۔ اس ترتیب سے انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس لفظ میں ہر نبی کا نام آتا ہے، جس کو ہم اس طرح سے ترتیب سے دیکھیں گے تو اس طرح سے ہمیں بہت اچھے سے یاد ہو جائے گا۔ مطلب پہلا، مطلب الف سے آدم علیہ السلام، عین سے عیسیٰ علیہ السلام، اس طرح یہ سے یوسف علیہ السلام، اور اسی طرح آگے ہم پڑھیں گے الف سے ادریس علیہ السلام، ہے سے ہارون علیہ السلام، میم سے موسیٰ علیہ السلام، الف سے ابراہیم علیہ السلام۔ ہم اس طرح سے یاد کریں گے تو ہمیں یاد ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کلام کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات۔ آپ بھی جاگتی آنکھوں سے قیامت والے دن جنت میں اللہ پاک کو دیکھیں گے، اور اس طرح باقی انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک لوگوں کو بھی دکھائیں گے۔ جس طرح سے نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں جنت میں اس کی سب سے بڑی نعمت یعنی اللہ پاک کو دیکھنا نصیب ہوگا، آمین۔ جب واپس آنے لگے تو اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 تحفے دیے۔ پہلا تحفہ، اس کی کچھ عربی پہ ہے مشق، لیکن ہم اس کی اردو بیان کریں گے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئیں۔ پہلی چیز 5 نمازیں، پہلے 50 نمازیں دی گئیں جو وقت کے ساتھ ساتھ 5 کر دی گئیں۔ دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو تحفے میں دی گئی۔ آپ کی امت میں سے ہر اس شخص سے کہ کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی
کو بھی شریک نہ ٹھہرایا ہوگا۔ یہ تینوں چیزیں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہی تینوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمازیں پہلے 50 فرض کی گئی جیسے پہلے بتایا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر ان میں کمی کا سوال کیا گیا تو کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئی۔ اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جب 5 نمازیں رہ گئی تو فرمایا 5 نمازیں ہیں لیکن ثواب کے اعتبار سے 50 کے برابر ہوں گی، اور جس نے نماز پڑھی اس نے معراج پا لیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا۔ اسلام میں 5 نمازوں کی اہمیت، ہمارے معاشرے میں نمازوں کی بہت سی اہمیت اور قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اسلام میں تو 5 نمازیں فرض ہیں جو کہ ہمیں پڑھنی چاہیے، لیکن ہم اس چیز کو بھی کور کریں کہ نمبر 1 کئی پورے سال جنازوں کی نمازیں ہوتی ہیں اور کئی عیدین کی نمازیں ہوتی ہیں، جس طرح کی جمعے کی نمازیں ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ کچھ نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی کوئی 1، کوئی 2، کوئی 3، کوئی 4 نمازیں پڑھتا ہے اپنی مرضی سے، کوئی 5 نمازیں پڑھتا ہے تو کوئی ضرورت کے تحت پڑھتا ہے، جیسے کہ خود بیمار ہو یا کوئی قریبی بیمار ہو، اس کی بیماری میں پریشان ہو یا کوئی بھی پریشانی میں پوری نمازیں 5 شروع کر دیں۔ طلباء نے پیپروں میں اچھے نمبر لینے کی نیت سے پوری 5 نمازیں شروع کر دی، کاروبار میں کمی ہو تو وظیفے کی صورت میں 5 نمازیں شروع کر دی، کام پورا ہوا نمازیں ختم اور بہانے شروع، یعنی انشاءاللہ عظیم پڑھیں گے، اللہ توفیق دے گا تو پڑھیں گے، ہمارے لیے دعا کریں، اس طرح سے ایک بحث چھڑ جاتی ہے، بس جی سکتی ہے کل سے شروع کروں گا، تو اس طرح سے ایک یہ جملے ہیں جو ہمارے نمازوں سے فرار کے لیے اکثر سننے کو ملتے ہیں۔ البتہ سال میں ایک ایسا موقع بھی آتا ہے جب اکثر لوگ 5 نمازیں شروع کر دیتے ہیں، واللہ وہ موقع ہے رمضان المبارک کا۔ انسان کی کوئی ضرورت وقتی نہیں ہوتی، وہ مستقل سال کے 12 ماہ کھانا کھاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، ضرورت کے مطابق سوتا ہے، باتیں کرتا ہے، ان ضروریات کی تکمیل اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں سے ہی ممکن ہوتی ہے، لہٰذا اپنی ضرورت کو تکمیل کے لیے اسے اپنے رب کو ان کاموں سے راضی رکھنا چاہیے جن کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے، کہ انہیں احکامات میں ایک ایسا حکم بھی ہے جو کسی حالت میں بھی معاف نہیں، اور وہ ہے نماز۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان سال میں 1 ماہ کھائے، کاروبار کرے، سوئے، سانس لے، دیکھے، سنے، چلے پھرے اور پورا سال یہ کام نہ کرے، تو پھر پورے سال میں رمضان آنے پر ہی نماز کا اہتمام کیوں؟ باقی 11 ماہ اسے صرف نظر انداز کیا جاتا ہے، کبھی کبھار پڑھی جاتی ہے۔ رب کا احساس فراموشی نہیں کیا کریں، ذرا سوچئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی آنکھوں کو ٹھنڈک کہا ہے، یہ فرمایا ہے، فرمان گرامی ہے صرف رمضان المبارک کی نمازوں کے متعلق تھا کہ نماز قائم کرو، حکم صرف رمضان کے حوالے سے تو نہ تھا، یہ تو پورے سال پڑھنے کی چیز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کی عربی کچھ یوں ہے اور اس کا ہم ترجمہ پڑھیں گے کہ نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم مشرکوں میں سے ہو جائیں گے۔ پوری زندگی نماز قائم کرنا مشرکین سے تمیز کا ذریعہ ہے۔ سورۃ القلم آیت نمبر 3-4 میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک جب پنڈلی سے پردہ اٹھائے گا اور سب کو سجدے کا حکم ہوگا تو کچھ لوگ سجدے نہ کر سکیں گے۔ اس کا سبب یہ ہوگا کہ ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت انہیں گھیرے ہوئے ہوگی، حالانکہ انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح سالم تھے، یعنی دنیا میں نماز کے لیے پکارا جاتا تھا، روزانہ 5 وقت پوری نماز، حی علی الصلاۃ نماز کی طرف اور حی علی الفلاح کامیابی کی طرف، نماز ہی میں کامیابی ہے، صدائیں سنتا رہتا تھا، عمل تکبیر سے مرحوم تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہی نماز کا کہا ہے۔ پھر قیامت کے دن جب لوگوں کی جنت جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا تو فرمایا کہ لوگ جنتوں میں سوال کریں گے مجرموں سے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کر دیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی نفلی عمل کو بھی شروع کرتے تو اس پر
دامن اختیار کرتے، جبکہ ہمارے یہاں رمضان کے بعد مساجد ویران ہو جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نماز ادا نہیں کرتے تھے، یعنی تہجد صرف رمضان میں نہیں بلکہ باقی 11 ماہ بھی ادا کرتے تھے۔ اپنے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مستقل مزاجی سے عبادت کی تلقین کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے دریافت کیا کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عمل جو مقدر میں اگرچہ کم ہو لیکن جسے خوب پابندی سے انجام دیا جائے، یعنی کہ ایک ایسا عمل جسے ہم پابندی سے کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت بیٹھی ہیں۔ یہ دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ عرض کیا فلاں عورت ہے، اس کی نمازوں کا بہت چرچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، حدیث مبارکہ ہے، چھوڑ دو تم پر وہی لازم ہے جس کی تم طاقت رکھتے ہو، پس اللہ کی قسم اللہ اجر دینے سے نہیں تھکتا، حتیٰ کہ تم عمل کرنے سے تھک جاتے ہو، اور اس کے یہاں سب سے پسندیدہ دین وہ ہے جس پر اس کا کرنے والا ہمیشگی اختیار کرے، یعنی مسلسل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل تک کے معاملات میں ایسے پابند تھے کہ اگر کسی وجہ سے تہجد ادا نہ کر پاتے تو اس کی جگہ دن میں 12 رکعتیں پڑھ لیتے تھے۔ اور ایک ہمارا معاشرتی رویہ ہے کہ فرض نماز تک صرف رمضان تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ اب اسی طرح سے آئیں ہم ابھی سے عہد کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کبھی نماز نہ چھوڑیں گے، کیونکہ پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہوگا قیامت کے دن، اور جو اس میں کامیاب ہوا وہ فلاح پا جائے گا، اور اس میں جو ناکام ہو گیا وہ خسارے میں رہے گا۔ اب اے اللہ پاک ہمیں، ہمارے اہل و عیال، خاندان، احباب سب کو نماز کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایسے دوستوں کی مجلس اور غافلوں کے ساتھ سے بچا جن کے سبب رمضان گزرتی ہی ہم نماز سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں ایسے دوستوں احباب عطا فرما جس میں ہمیں دنیا کی مصروفیات سے نکال کر نماز کا پابند بنانے میں ہماری مدد کریں۔ اے اللہ ہم آخری سانس تک تیرے متعی فرما بردار رہیں اور ایمان کی حالت میں ہم تجھ سے ملیں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ معراج کے واقعے سے بہت سے بڑا سبق حرم سے بیت المقدس تک کے سفر کی اسرا اور بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کو معراج کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب کام ایک ہی رات کے کچھ حصے میں ہو گیا۔ اس میں حیرانی کی بات بھی کوئی نہیں، کیونکہ معراج کروانے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے اور وہ اللہ سب کام کر سکتا ہے، بلکہ صرف اتنا کہہ دیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو براق کا سفر بھی نہ کرواتا اور کن کہتا اور اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لیتا، لیکن کفار مکہ کو یہ بات سمجھ ہی نہ آئی۔ انہیں جب بتلایا گیا تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات کے بھی حصے میں معراج کروائی گئی ہے تو وہ مذاق اڑانے لگے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگے کہ آپ کے دوست ایسی عجیب و غریب باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس میں عجیب کیا ہے، جب ہم نے یہ مان لیا ہے کہ ایک پلک جھپکنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آ جاتے ہیں، تو پھر اس بات کو ماننے میں کیا آ رہے ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان تمام باتوں پر اس طرح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مان لیا تھا ایک بات کو، آمین۔ مگر کافروں کا یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ آخرکار انہوں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں بیت المقدس گئے تھے تو اس کے بارے میں بتائیں کہ بیت المقدس کیسا تھا، یعنی ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اپنی طرح سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھنسانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ اس بات کو جھوٹ مان رہے تھے، کیونکہ سب کو علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئے تھے اس سے پہلے۔ یہ بات تھی تو عجیب، ایک انسان جو کبھی بیت المقدس نہیں گیا تھا، جب اسے چند لمحات کے لیے لے جایا گیا تو اس سے پوچھا کہ وہاں پر کیا دیکھا، بھلا یہ کوئی عقل کی بات ہے کہ چند لمحے کسی جگہ کو دیکھنے والے سے اس بارے میں سوال جواب کیے جائیں۔ لیکن اگر یہ عقل غفار میں ہوتی تو وہ ایسے کرتے، اللہ پاک تو پھر اللہ ہی ہے نا۔